زیو نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان اسحاق جاوید حاضر خدمت ہے۔ فیاض گل نامی پرستار ہے، اسلام آباد کا رہائشی ہے، جس نے لاہور کی فائزہ نامی لڑکی کے ساتھ لاکھوں روپے کا مبینہ طور پر فراڈ کیا ہے، شادی کا جھانسا دے کر، اور نہ صرف اس یتیم بچی کو لوٹا ہے بلکہ اس کا جنسی استحصال بھی کیا ہے مبینہ طور پر۔ یہ تمام تر معاملات ہم نے پچھلے کئی دنوں سے اپنے چینل پر دکھائے، ایک ایک ثبوت دکھانے کی کوشش کی، ایک ایک فیکٹ دکھانے کی کوشش کی، اور اس سے زیادہ بدبختی کی بات یہ ہے کہ وہ مسیحیوں کو ایک خود مذہبی پرستار ہونے کے باوجود دوسرے اپنے مذہبی بہن بھائیوں کو چوڑا کہتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑی قابل مذمت بات ہے۔ ایک یتیم بچی ہے جس کے سر پہ نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے، نہایت غریب بچی ہے۔ ان لوگوں سے 10 لاکھ سے زائد رقم لوٹی ہے شادی کا جھانسا دے کر، اور وہ رقم جو ہے وہ شادی کے انتظامات کی مد میں ان سے وصول کرتا رہا ہے۔ میں اب بھی آپ کو فوٹیج میں وہ تمام رسیدیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور فیاض کی تصویر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بظاہر جو اس کا کردار ہے مذہبی ہے، لیکن اس کا باطل جو ہے وہ انتہائی گھٹیا ہے، انتہائی غلیظ ہے، انتہائی درندگی سے بھرا پڑا ہے، بہروپیہ ہے، نوسر باز ہے اور فراڈیا ہے۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں کیونکہ میڈیا پہ چونکہ اس کا ایک ٹرائل چل رہا ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنی صفائی پیش کرے۔ اب وہ صفائی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ میڈیا نمائندگان کو، صحافیوں کو باقاعدہ فون کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچی کو مسلسل ہراس کر رہا ہے، مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے۔ زیو ٹی وی نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اس کا موقف چلائیں۔ اب بھی اس کے پاس موقع ہے، اگر وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا موقف پیش کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بسم اللہ، آئیں، ضرور بات کریں اور ہمارے سوالات کے وہ جواب دے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو کوئی گنڈا سمجھے، بدماش سمجھے اور وہ دھمکیاں دے تو یہ پھر قابل قبول نہیں ہے۔ وہ فوٹیج میں سب کچھ آپ نے دیکھا، اس کی آڈیو ویڈیو آپ ایک چیز جو ہے وہ سن چکے ہیں۔ بہرحال اس پر ضرور بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے چیئرمین اسلم پرویز سوترا صاحب موجود، ان سے بات کریں گے۔ سر، زیو ٹی وی کو وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہ میٹر جو ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے چونکہ یہ ایک مذہبی میٹر ہے، اور ایک مذہبی جو ایک پرستار ہے، مسیحی پرستار ہے، اس کے کردار کی بات کی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے ایک ایسا شخص جس کا جو بظاہر روپ ہے وہ ایک خادم کا ہے، ایک پرستار کے طور پر ہے، لیکن اس کا جو کردار ہے وہ انتہائی درندگی پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ تو چونکہ آپ ایک قومی لیڈر ہیں تو اس طرح کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی خدا کے پرستار کا ایسا حال ہے تو یہ قابل مذمت ہے، لیکن اس سارے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پہل یا آگے بڑھ کر اس جرم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ضروری عمل ہے کہ جتنی چرچ منسٹریاں ہیں، جتنے خدا کے خادمین ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے کردار والے لوگوں کے متعلق وہ عوام کو آگاہی دیں اور اس کی مذمت کریں اور کھل کر سامنے آئیں، تاکہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہو جائے۔ کیا ایک مذہبی بندہ اپنے ہم مذہب کو چوڑا کہہ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے مسیحوں کے لیے چوڑے کا، تو یہ قابل مذمت ہے، اور اسلام آباد کے لوگوں کو اس کے خلاف باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ایف آئی آر کے لیے جانا چاہیے۔ ضروری ہے کہ اس کے خلاف کوئی عام شہری، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی سیاسی کارکن جو ہے یا سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس کے خلاف جائے۔ اگر اس نے ایسا کہا ہے تو ثبوت کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ سوشل میڈیا پر اس کی اس وقت جو آڈیو اور ویڈیو وائرل ہے اس میں وہ صاف سنائی دے رہا ہے کہ وہ مسیحیوں کو چوڑا کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جی، اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر اگر مسیحوں کو کہہ رہا ہے تو مسیح زندہ ہے نا،
مسیح کیوں نہیں اس کے خلاف FIR میں جاتے، بالخصوص اسلام آباد کے لوگ، چونکہ مسیح صرف اسلام آباد میں تو نہیں، مسیح تو پورے پاکستان میں ہے. دیکھیں کیونکہ ان کے شہر کا ایشو ہے، پاسٹر وہاں پر ہے، اس کا حلقہ باب وہاں پر ہے، اس کا میل ملاپ جو ہے، اس کی ساری خدمت جسے وہ کہتا ہے کہ جی میں بطور پرستار کر رہا ہوں، وہ سب سے زیادہ وہ اسلام آباد میں ہی کر رہا ہے. اگر کہیں اور کرتا ہوگا، جس بھی چرچ کے ساتھ وہ کر رہا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اس چرچ کی ہے کہ وہ چرچ اٹھے اور ان ساری چیزوں کے متعلق جا کر کمپلینٹ کرے پولیس کو، اور پولیس اگر کارروائی نہیں کرتی تو پھر مجھ جیسے جو چھوٹے کارکن ہیں، پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کروائیں. اس طرح کے گندے کردار کا جو مالک ہے، مسیحیوں کو اپنے گھروں میں، چرچز میں رسائی بخشنی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی گھنونا معاملہ ہے. پہلے بھی لاہور میں بھی ایک ایسا ایشو تھا، اور اس پہ بھی میرا بڑا کلیئر موقف تھا، جو میں آج اس ایشو کے لیے بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ پرستار فیاض گل جو ہے وہ گناہ گار ہے، تو جو لڑکی اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مجھے جنسی مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے، کیا اس نے، اگر وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا تو اس نے کہیں کسی پولیس اسٹیشن میں یا کسی جگہ پر کوئی کمپلینٹ کی ہے؟ اس کا مطلب ہے، اگر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رضامندی کے ساتھ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کا شکار ہوتی رہی ہے. 10 لاکھ سے زائد رقم ان سے لوٹ چکا ہے شادی کا جھانسہ دے کر. اس پر بات کریں نا، یہ چھوٹا جرم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لین دین کے معاملات ہیں، فراڈ کے معاملات ہیں، اس کے لیے بھی سارے فورم موجود ہیں. اس خاتون کو میڈیا میں آنے سے پہلے چاہیے تھا کہ وہ ہر حال میں قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی. اگر اسے انصاف نہ ملتا یا سلو تی رفتار انصاف کی، تو پھر میڈیا کے سامنے اور تمام سیاسی کارکنوں کے سامنے اسے اس معاملے کو رکھنا چاہیے تھا، تاکہ وہ مل کر اس کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے، مدد کرتے. ایک بندہ جو ہے وہ فیاض جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے، اپنا موقف پیش کرنے کے بجائے، وہ رپورٹرز کو دھمکیاں دے رہا ہے، فون کالز پر ان کو گالیاں نکال رہا ہے. اب اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بزدل ہیں وہ سارے رپورٹر جن کو وہ گالیاں دے رہا ہے. وہ ان کے لیے بھی وہی ہے کہ وہ فوری طور پر جائیں متعلقہ تھانے جہاں وہ کھڑے ہیں، جس ایریا میں انہوں نے فون سنا ہے اسی ایریا میں جا کر انہیں کرنی چاہیے، اپلیکیشن دینی چاہیے. اور اگر قانون چونکہ موجود ہے، ہر حال میں حرکت میں آئے گا. اگر نہیں حرکت میں آتا تو پھر میڈیا اور ہم جتنے پارٹیاں ہیں، ضروری نہیں پاکستان مسیحا ملت پارٹی، اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی مدد کے لیے آئے گا اور اسے ہتھ کڑی لگے گی، وہ جیل میں جائے گا. لیکن بزدلی تو یہ ہے کہ آپ گالیاں سن رہے ہیں، آپ یعنی سوشل میڈیا کے کارکن یا صحافی، اور اس کے ساتھ قانون کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا نہیں رہا. اگر قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اگر سوشل میڈیا پر صرف ہم جنگ رکھیں گے تو جیتے گا فیاض گل، اس لیے کہ اسے سکنجا اس وقت کسا جائے گا جب وہ قانون کے پاس جا کر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے. بہت شکریہ. پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے چیئرمین اسلم پرویز ہوترا صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اور بڑی مؤثر اور بڑی میرٹ پسندی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے.